إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد علی جناب رجوع حسن صاحب میسم، علی جناب شوزب کاظم صاحب جرولی، عمار کاظم صاحب جرولی، مولانا مسیب صاحب قبلہ اور جناب مہندی افتخاری صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما حاضرین السلام علیکم۔ یہ تنظیم جعفری کے زیر اہتمام ہونے والا جشن قائم پہلا جشن 11 جون سن 1982 میں بڑے شان و شوکت سے منایا گیا تھا۔ بحمد للہ اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے یہ 45واں جشن ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مومنین اور آپ حضرات مومنین اور مستورات جو ہیں سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اتنی عمر ہو کہ جشن قائم کی گولڈن جوبلی جو 11 سال کے بعد منائی جانے والی ہے اس میں آپ لوگ اسی طرح سے شرکت فرمائیں۔ تنظیم جعفری کے بانی جناب سید حیدر حسین اور حیدر میاں جو
جشن کے سلسلے میں پورے سال ہم لوگوں کو جگا کر کے رکھتے تھے. گزشتہ سال 3 شعبان کو ان کا انتقال ہو گیا. ان کی کمی جو ہے تنظیم جعفری کو بہت کھلتی ہے. میرا فرض بنتا ہے کہ ہمارے اس جشن میں جو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں ان کا میں شکریہ ضرور ادا کروں. ان کے نام نامی ہیں جناب سید محمد جواد صاحب نقوی جو کہ جوائنٹ سیکریٹری تنظیم جعفری کے ہیں. عالی جناب جاوید عابدی صاحب جو تنظیم جعفری کے کیشیئر ہیں. عالی جناب وسیع الحسن صاحب ایڈوکیٹ جو نائب صدر تنظیم جعفری ہیں. رفیق حسین عرف بچو میاں جن کے ہاں شاعروں کو ٹھہرانے کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی ہمارے تنظیم جعفری کے نائب صدر ہیں. اور تنظیم جعفری کے ممبران جو جشن میں اپنی خدمت دے رہے ہیں ان کے نام نامی ہیں جناب مسعود صاحب، سلمان صاحب، سرتاج مرزا، جناب تنویر صاحب، سید عباس رضا، جناب علی حیدر صاحب، جناب حسین عباس صاحب، جناب محمد جعفر صاحب، راحد امام صاحب، جناب انزال رضوی صاحب، جناب طالب امام صاحب اور جناب اقبال حیدر صاحب، کاظم مہندی صاحب. میں خصوصاً جو حضرات تعاون کرتے ہیں جشن قائم کے تنظیم جعفری کے ذریعے سے، میں ان میں ہمارے وسیع الحسن صاحب ہیں، نواب وارث علی خان صاحب ہیں اور جناب وسیع حیدر صاحب ہیں جو کہ دبئی سے تعاون کرتے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی بہت سے نام میں نہیں لے سکتا ہوں. میں اس جشن سے طفیل میں گزارش کرتا ہوں امام کی خدمت میں کہ جو حضرات اس جشن میں جیسے بھی دامِ درہمِ خدمت کرتے ہیں یا اس جشن میں آ کر کے اپنی حاضری لگاتے ہیں اس میں مستورات بھی ہیں، سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ سبھی مومنین و مومنات کا سال اچھا گزرے اور اگلے سال آپ سب حضرات پھر اس جشن میں تشریف لائیں. انہی لفظوں کے ساتھ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چونکہ کافی دیر ہو رہی ہے، میں مولانا ممتاز علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. شکریہ. حضرات، دستور کے مطابق ابھی جناب حیدر علی صاحب نے تنظیم جعفری قیام اور جشن قائم کے حوالے سے اور اس میں تعاون فرمانے والے حضرات ان کا ذکر کیا اور مرحوم حیدر بھائی جو مسلسل خدمات انجام دیتے تھے ان کا بھی ذکر کیا. اور یہ تذکرے بھی بہت ضروری ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا محفل میں کہ آپ کے سامنے تفصیل بیان کی جا سکے. ظاہر ہے ہمارے اس جشن کو، جشن قائم کو کئی برسوں سے ایک رونق بخش رہے ہیں اپنی بصورت افروز تقریر سے. حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب جن کا بہرحال تنظیم کے افراد بھی انتظار کرتے ہیں اور مومنین میں بھی بعض ایسے افراد ہیں جو مولانا کی تقریر کو سننے کے بعد اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ مولانا کا بیان ہو اور ہم سنتے رہیں. لہذا میری گزارش ہے حجت الاسلام عالی جناب مولانا عروج الحسن میثم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز بیان سے مومنین کو متاثر فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا
وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پر محمد وآل محمد. صدر جلسہ صدر مقاصدہ مولانا شوکت کاظم جرولی صاحب، مولانا عمار کاظم جرولی صاحب، حجت الاسلام مولانا مسیب صاحب قبلہ، حجت الاسلام مہدی افتخاری صاحب، حجت الاسلام مولانا علی ہاشم عابدی صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تشریف فرما بہترین شعراء فرزدقان وقت، دیبلان عصر، کمیتان مکتب عصمت و طہارت و امامت و ولایت و غیبت، نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے آمادہ پرواز سخن شاعر معتبر عالی جناب مولانا نیّر صاحب اور تمام بزرگان محترم، کنیزان صدیقہ طاہرہ زینب کبریٰ اور جوانان قوم و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر ہے کہ یوں بھی جب بھی میں ہر سال جب سے میں اس جشن کی افتتاحی تقریر کے فرائض انجام دے رہا ہوں، مجمع ابتدا میں مختصر ہی ہوتا ہے اور بہت ہی چنندہ افراد، گوہر شناس اور قدردان تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے انشاءاللہ لوگ آتے رہتے ہیں اور کارواں اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر امتیاز ختم ہو جاتا ہے صغیر و کبیر کا، اور تحد نظر مجمع کا طلوع سحر یہاں پر مطلع سپہر مدحت و منقبت پر جلوہ فگر رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی امید ہے کہ ہر سال سے بہتر مجمع آئے گا، کیونکہ ہم ظاہر بظاہر آمنے سامنے کسی کے موجود ہونے یا نظر آنے کے قائل ہی نہیں۔ ہمارے دین اور ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدے اور ایمان کی بنیاد ہی غیب پر ہے۔ ہمارا اللہ بھی غیب میں ہے، اور ہم اگر مومن ہیں تو بحوالہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ غیب مطلق ہے، تو اس کا ایک نہ ایک مظہر غیب بھی ہونا چاہیے۔ تو جو آج پر غیب میں ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کے مانا جائے، کمال یہ ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے
ایسا مانا جائے کہ جیسا دیکھنے والوں نے بھی نہ مانا ہو. اور یہ میں بغیر کسی حوالے کے نہیں عرض کر رہا ہوں. پیغمبر اکرم نے فرمایا مجمع اصحاب میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمام فریقین کی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اخوان، اپنے بھائیوں سے کتنا اشتیاق ملاقات ہے. مجھے اپنے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائیوں سے کتنا شوق ہے ملاقات کا. مجمع اصحاب میں ارشاد فرما رہے ہیں شوق ملاقات اپنے بھائیوں، اپنے اخوان سے. تو بعض قداور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ السنا باخوانک، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ، ہم اصحاب آپ کے، کیا آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے اصحاب ہو. تو انہوں نے کہا پھر آپ کے اخوان اور آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آخری زمانے کے میرے امت کے مومنین، آخری زمانوں میں پیدا ہونے والے وہ میرے بھائی ہوں گے. اور تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تم ہمیں دیکھ دیکھ کے مان رہے ہو، وہ ہمیں دیکھیں گے بھی نہیں مگر ہمیں مانیں گے. یہ ہے شرف غیبت کبریٰ. غیبت کبریٰ یعنی ائمہ اطہار کے بعد اور رسول اللہ کے بعد ان پر ایمان لانے والوں کا یہ کمال ہے. تو وہ کون تھے کہ جو پیغمبر کو دیکھ کے بھی شک کرتے رہے؟ ہم نہیں بھی دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں یقین ہے. وہ کون تھے جو امام عصر کے دور میں تھے مگر شک میں مبتلا رہے، حیرت میں مبتلا رہے؟ ایک یہ ہیں کہ دیکھیے آ کے کہ ہر طرف جو ہے وہ طرب انگیزیاں ہیں اور ہر طرف جو ہے مدحت کے ترانے چھیڑے جا رہے ہیں، اور تارہائے حساسیت قلب کو مضراب اشعار مدحت اہل بیت ایسا چھیڑ رہے ہیں کہ غیبت کا ترانہ نکل رہا ہے، محبت کے ترانے نکل رہے ہیں. تارے جہاں پر صاف ابھرتا ہے علی. بھائی ملاحظہ ہو شعراء کرام، مولانا نیر صاحب، مولانا جناب نجاب ہلوری صاحب، بہترین شعراء موجود ہیں. تارے جہاں پر ہم کیا کریں، ہم بات اللہ سے شروع کرتے ہیں، پہنچ لیے وہیں تک. تارے جہاں پر مولانا احمد حسن صاحب قبلہ خسر معظم امام جمعہ بنارس و مدرسہ ایمانیہ کے پرنسپل مرحوم اللہ مقامہ کی ایک منقبت ہے، اس میں سے ایک شعر کہ تارے جہاں پر صاف ابھرتا ہے علی، تارے جہاں پر صاف ابھرتا ہے علی، نغمے وحدت کے زیر و بم کے بیچ. کوئی ترانہ وحدت پڑے مگر بات پہنچتی ہے وہیں سے، اس لیے کہ وہ غیب مطلق ہے. اب کوئی نہ کوئی تو مظہر غیب ہونا چاہیے، اور یہ طے ہے کہ ظاہر کی دلیل جو ہے وہ باطن نہیں بنتا ہے بلکہ باطن کی دلیل جو ہے وہ ظاہر بنتی ہے. یہی سبب ہے کہ یہ امام جس کا جشن ولادت آپ منا رہے ہیں یہ حقیقت میں یہ خلیفۃ اللہ الاعظم ہے. اللہ اکبر. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والا. بھئی یہی وہ سلسلہ خلافت الہیہ ہے کہ لاکھ بعد پیغمبر خلافت کی ریوڑی اندھوں میں آپس میں بٹی ہو مگر کسی کی اوقات نہیں تھی کہ وہ اپنے کو خلیفۃ اللہ کہہ سکے. ظاہر ہے کہ مجھے کسی دقیق بحث میں نہیں جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بس وہی آپ کے دلوں کے تاروں کو مضراب مدحت سے چھیڑ کر اور اس ترانے کو چھوڑ کر میں آ کے بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد کی کمان جو ہے دوسرے علماء اور شعراء سنبھالے کہ ظاہر ہے کہ خلیفۃ اللہ کہنے کی کسی کی مجال نہیں ہے. تو مہدی فقط خلیفہ رسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ خلیفۃ اللہ ہیں. اللہ اکبر. کھیل نہیں ہے خلیفۃ اللہ بننا. خلیفہ وہ ہوتا ہے اللہ کا جسے اللہ بنائے.
یعنی رسول اللہ بھی خلیفہ نہیں بناتا ہے بلکہ حکم خدا کے تحت وہ نصب کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ تو جب خلیفہ بنانے کا حق اللہ کو بھی رسول اللہ کو بھی نہیں ہے تو پھر امت کے جہال اور چرواہوں نے خلیفہ کیسے بنا لیا؟ بھئی یہی تو مذہب اہل بیت کا اتمام حجت ہے تمام اسلامی فرقوں کے اوپر کہ تم مہدی کا انتظار بھائی ہم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بخاری میں دو روایتیں موجود ہیں، کیفا اذا نزل عیسی ابن مریم وامامکم منکم، وہ وقت کیسا ہوگا، پیغمبر فرما رہے ہیں اصحاب کرام میں کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب عیسی ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ مریم کا لال انبیاء اولو العزم میں سے ایک نبی، روح اللہ، کلمت اللہ، وہ نہیں ہوگا تمہارا امام۔ عیسیٰ آئیں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہیں سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے معیار اور کرائیٹیرین اور کیا اسٹیٹس ہے اس خلافت کا کہ جس کا مأموم عیسی ابن مریم ہو اور جس کا امام جو ہے عیسیٰ کا وہ ہو کہ جو امت رسول اللہ میں سے ہو۔ بھئی یہی سبب ہے کہ کسی کو مجال انکار نہیں ہے اس مہدی کے آنے کی، اس کے امام امت رسول ہونے کی، اس کائنات کا امام ہونے کی۔ تو یہ تو یہاں تک تو بات کامن آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے ملاؤں کو، سارے فرقوں کو، سارے علماء کو، سارے فقہا کو 1200 سال سے زیادہ ہو گیا کہ انتظار ہو رہا ہے کہ وہ امام آئے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، کسی سید کے آنے کا نہیں۔ خالی نہیں غور فرمایا میں نے کیا کہا؟ یعنی احادیث میں ہے کہ نسل فاطمہ میں ہوگا تو کسی غیر معلوم سید کا انتظار نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آ جائے تو ہم اسے خلیفہ بنائیں، بیعت کریں، اسے امام بنائیں۔ کسی ملا کو امام بنانے کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ مہدی کو وہ بیعت کر کے خلیفہ بنائے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ سارے فرقے جو ہیں وہ اس امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس خلیفۃ اللہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے امت کے جاہل اور چرواہے اور ملا نہیں بنائیں گے بلکہ وہ اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا آئے گا۔ فقط بیعت کرنا امت کا کام ہے۔ ماشاءاللہ۔ عجل اللہ تعالی فرجہ۔ امام بنایا، خلیفہ بنایا آئے گا۔ امت کی حیثیت یہ ہے کہ فقط اس کے دست ید اللہ ہی پر بیعت پروردگار کرے۔ اور یہیں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو بھی بیعت کا اختیار نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے بیعت لے جب تک کہ وہ اللہ کا ہاتھ نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ بیع کہتے ہیں، بیعت ہے بیع سے، بیع کا مطلب اپنی جان کو بیچ دینا۔ کس کے ہاتھ جان بیچی آتی ہے؟ جو مالک ہو جان کا، بھائی جو مالک ہو اسی کے ہاتھ بیچا جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھ نہیں بک سکتا، انسان کی جان اللہ کے ہاتھوں بیچی جاتی ہے۔ قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ تو پھر اب اللہ خریدار ہے، بندے جان کو بیچنے والے ہیں، تو حق اب کسی عام انسان کو نہیں ہے جب تک کہ وہ ید اللہ نہ ہو، یعنی اس کے ہاتھ پر جان اللہ کے ذریعے کے ہاتھ بیچی جائے۔ کون ہے ایسا کہ ید اللہ ہونے کا دعویٰ کرے؟ اور پھر امام یہیں کا نہیں ہے، امام وہ ہے کہ جس کی سرحد اقتدار جنت و کوثر و صراط و میزان و حساب و کتاب تک ہو، محشر تک جس کی رسائی ہو اسے امام کہا جاتا ہے۔ نہیں، میں شاید واضح یہ بات نہیں کر پایا، میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں اور وہ کہ جو مطالعے کا شوق رکھتے ہیں۔ فرق نبی و امام کیا ہے، امامت کی اہمیت کیا ہے؟ امامت اور اصول دین میں ہے، فروع دین میں نہیں ہے۔ اس کے دلائل تو آپ ہزاروں سن چکے ہیں کہ غدیر میں نسب امامت علی اس شرط پہ اللہ کر رہا ہے کہ پہنچا دیجئے، اور اگر نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ یہ کون سا فروع دین ہے کہ جس کی جھپیٹ میں اصول بھی چلے آ رہے ہیں؟ یہ کون سا فروع دین ہے کہ اصول بھی جس کی زد میں آئے جا رہے ہیں؟
ہمیں تو نماز اور روزے کے بارے میں ایسا حکم نہ ملا قرآن میں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اس کا مطلب وہ جو بھی ہو اصول میں رکھو چاہے فروع میں، یہ کوئی ایسا پیغام ہے کہ جس پر جو بنیاد ہے توحید کی بھی، رسالت کی بھی، قیامت کی بھی۔ وہ یہی سبب ہے کہ امامت کی سرحدیں محشر سے مل رہی ہیں۔ فرق نبی و امام پہچان لیں اور زحمتیں تمام۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، پھیلا کر، پہنچا کر، عمل کروا کے، عمل کر کے دکھا کے، پہنچا کر، چھوڑ کر چلا جانا۔ آپ کے ذوق سلیم سے توجہات چاہوں گا اس جملے پر۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، اللہ سے ریسیو کر کے، وحی کے ذریعے، چاہے جا کے لانا پڑے معراج میں کوئی دین کا پیغام۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے، پہنچا کر، پھیلا کر، پریکٹس کرا کے، پریکٹس کر کے، دکھا کے، حدود و احکامات و لیمٹس وغیرہ وغیرہ، فلسفہ احکام و جزئیات احکام و فروع دین و اصول دین۔ نبی کا کام ہے کہ دین خدا کو لا کے، پہنچا کر، چھوڑ کر چلا جانا۔ میں زور اس لیے اس چھوڑ پر دے رہا ہوں کہ بغیر اس بات کے ختم کیے ہوئے مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے آپ کو۔ نبی کا کام ہے دین خدا کو پہنچا کے یہیں چھوڑ کر چلا جانا۔ حدیث ثقلین جو 12 پیغمبر نے ارشاد فرمائی، خطبہ غدیر میں بھی چلتے چلاتے 18 ذی الحجہ، 28 صفر، 2 مہینہ 10 دن باقی ہیں کہ یہ نور خدا وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا پیکر بشری میں۔ اور اس خطبہ غدیر میں حدیث ثقلین، توجہ سنی ہوئی ہے بچوں کی، پیغمبر خطبہ غدیر میں حدیث ثقلین کو پھر دہرا رہے ہیں بطور وصیت۔ وصیت چلتے چلاتے کی جاتی ہے۔ فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ کیا کہا ہے؟ انی تارکن، میں ترک کرنا، تارک میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جیسے مرنے والا جو ہے وہ جو چھوڑ جاتا ہے مال و اسباب و منال، اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر فرما رہے انی تارکن، میں تمہارے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں کیا؟ ثقلین، 2 بھاری بھاری چیزیں۔ کتاب اللہ، ایک ہے منشور اور دستور اساسی دین اسلام کا کانسٹیٹیوشن جسے کہتے ہیں کتاب اللہ قرآن، وہ اہل بیتی اور میرے اہل بیت، میری اطرت۔ خالی اہل بیت نہیں کہا ہے، اطرت بھی کہا ہے۔ اطرت کہتے ہیں جہاں پر جا کے انسان جڑ جائے، اس کا حسب، نسب، گوشت، پوش، شجرہ، اصل، ابتدا، انتہا سب جا کے جن میں مل جائے وہ اطرت کہلاتے ہیں۔ اگر اہل بیت کہہ کے رہ جاتے تو لوگ جو ہیں وہ گھر میں گھس آنے والے بعض نبوت کے نامحرموں کو بھی اہل بیت بنا بیٹھتے۔ نبوت کے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مرد کے اہل بیت اور ہوتے ہیں، نبوت کے اہل بیت اور۔ ہر زوجہ محمد رسول اللہ کی بحیثیت مرد اور بشر کے تو اہل بیت ہو سکتی ہے، مگر نبوت کی اہل بیت ہر اہلیہ نہیں ہے۔ وہ فقط مادر زہرا، وہ مہدی کی دادی ہے کہ جو بیت نبوت کی وہ لا شریک اہلیہ ہے کہ معراج کا دولہا جس دلہن کو بیاہ کر لانے اس کے گھر گیا تھا اور کسی زوجہ کو گھر سے بیاہ کر نہیں لائے، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ سن لیں جلدی جلدی تو صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اہل بیتی اطرتی و اہل بیتی، خالی اہل بیت نہیں بلکہ اطرت ہے جو میری۔ تو کیا کر کے جا رہے ہیں؟
ایک لکھا ہوا قانون ہے، ایک بولتا ہوا عملی قانون ہے جو عطرت ہے اولاد محمد معصومین. لو ہو گیا مکمل دین. ٹیکسٹ بھی ہے، پروفیسرز بھی ہیں، سامت بھی ہے قانون، ناطق بھی ہے قانون، اور وہ پورا پیکج جو دین کا ہے قرآن و عطرت. پیغمبر کہہ رہے ہیں انی تارکون، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، لے کے نہیں جا رہا ہوں. تو اب پھر سے یہ جملہ سماعت فرما لے میرا ذہین مجمع اختتامی مرحلے پر میری تقریر کے، کہ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، پہنچا کر، پھیلا کر، چھوڑ کر چلا جانا، اور امام کا کام ہے دین خدا کو بچا کر، حفاظت کر کے یہاں سے قیامت تک لے جانا. تمام ہے میری بات. نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے، پہنچا کے، چھوڑ کر چلا جانا. امام کا کام ہے دین خدا کو بچا کے ہر قیمت پر، اپنے کو قربان کر کے، اپنے کو برباد کر کے، ہر قیمت پر دین خدا کو بچا کے میدان حشر تک لے جانا، بغیر کسی امپیورٹی کے، بغیر کسی بدعت و ضلالت و گمراہی و ملاوٹ کے. شاید علی کا ایک لقب اس لیے بھی یعصوب الدین ہے کہ علی نے دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دی. یہی تو اماں کو بھی گلا تھا اور یہی تو ماموں کو بھی. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. بس عزیزو تمام کر رہا ہوں بات کہ نبی کا کام ہے دین خدا کو چھوڑ کر چلا جانا، امام کا کام ہے دین خدا کو بچا کر محشر تک لے جانا. اسی لیے حشر و نشر قیامت میں نبی کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن شاہد ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ قیامت کا دن یاد کریے اے میرے رسول جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب جسے چاہو امام بنا لو، بھائی ایسے کو نہ بنانا کہ جس کی سرحد اختیار یہ زکوٰۃ لینا اور پولیس چوکیاں قائم کرنا اور تعزیانے چلانا اور امتی ہی کو تحت کرنے تک ہو. ایسے کو امام بنانا کہ جس کا اقتدار میدان محشر تک ہو. بھائی داور محشر اللہ ہوگا اور زعیم محشر محمد ہوں گے، اور محشر کا نگہبان و قسیم جنت و نار امام ہوگا. ایسے امام کو ماننا چاہیے. الحمدللہ ہمارے علاوہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا امام زندہ ہو. کیا کوئی مقابلہ کرے گا؟ ابو حنیفہ آ جائیں تو نالین مہدی سنبھالیں، شافعی آ جائیں تو دربانی کا شرف مل جائے تو بڑی بات، مالک ابن انس آئیں تو شاید باہر باریابی کا بھی شرف اتنی آسانی سے نہ ملے، احمد ابن حنبل آئیں تو سوالات ہی بھول جائیں اور بغیر سوال کے جواب امام سے مل جائیں. یہ وہ فقہیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مجتہد کہلاتے ہیں، یہ والے کہ جو اہل بیت کے در سے ہٹ کر بغاوت میں مجتہد بن گئے ہیں. کیا جعفر صادق سے مقابلہ ہوگا کہ جو بھیک دے دے تو مجتہد اعظم بن جائے؟ اللہ اکبر. یہی سبب ہے کہ ہمارے علماء، بس 2 حدیثیں چھوٹی چھوٹی اور بات تمام. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. حدود وقت میں ہوں ابھی بس 10 منٹ کے اندر. ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے مجتہدین، کیا مقابلہ ان کا کوئی کرے گا؟ علامہ ہلی کا جیسا عالم، شیخ مفید و علم الہدا سید مرتضی سید رضی، جامع نہج البلاغہ. ارے دور کیوں جائیے، اس دور کا بت شکن خمینی، امام الاصول آیت اللہ العظمی خوئی. ارے اور قریب آ جاؤں،
باقر و صدر کا جیسا تم نے دیا کیا ہے امت کو؟ تم کس امام کا انتظار کر رہے ہو؟ اما کردار سے کردار تو ملا کے دیکھو، تم نے کیا پیدا کیا ہے؟ تم نے ابن باز پیدا کیا، تم نے ابن عثیمین پیدا کیا، تم نے جو ہے وہ کیسے کیسے ضمیر فروش مفتیوں کو پیدا کیا کہ جنہوں نے قتل حسین کے فتوے دیے، تم نے ایسے ایسے مفتیوں کو پیدا کیا جو جمل و صفین میں نفس اللہ کے مقابل آنے کے فتوے دے گئے، تم نے صدام کو پیدا کیا، ہم نے باقر و صدر کو پیدا کیا، ارے تم نے ابن باز کو پیدا کیا، ہم نے خمینی کو پیدا کیا، اما تم نے شاہ سلیمان کو پیدا کیا، ہم نے باقر و نمر کو پیدا کیا۔ آ کے تاریخیں تو دیکھو، تم نے ابن زیاد کو پیدا کیا، ہم نے میثم تمار کو پیدا کیا، تم نے ابن زیاد کو پیدا کیا، ہم نے کمیل کو پیدا کیا۔ آ کے ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھو کہ جلیل القدر علماء ایسے ہیں کہ جن کے آگے تمہارے مفتیوں کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کہاں قیاس و استحسان، کہاں در اہل بیت کے فقیہان در اہل بیت، کہاں وہ کہ جو سرچشمہ وحی و الہام کے بحر ناپیدا کنار کی امواج کی طرح تم خیزیوں کے باوجود اتنا غوث ذوق غواصی اور پیراکی رکھتے ہیں کہ اس بحر ناپیدا کنار علوم الہی اہل بیت میں جب وہ عشق و مودت کی ایک جست لگاتے ہیں تو کبھی عمق دریا پہ جاتے ہیں، کبھی سطح آب پر ایسے معارف کے، ایسے دینداری اور معرفت کے لعالی آبدار اور جواہرات لے کے ابھرتے ہیں کہ زینت تاج عقیدت بن کر وہ لعالی آبدار ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ ارے ایک جواب ہمارے کسی عالم ربانی کا نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہاں ہر ایک کو عالم نہیں مانا جاتا، یہاں ہر ایک کو فقیہ نہیں مانا جاتا، اما اگر علم ہو بھی اور اگر کردار اہل بیت سے نہ مل رہا ہو تو ہم لوگ اس کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ ملت شیعہ جس کی تقلید کر لے بس یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد اگر مرتبہ ہے تو ہمارے ائمہ کا ہے، بیچ میں کوئی نہیں۔ یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے علماء، کوئی نامحرم ہمارے درمیان میں گھس نہیں سکتا، گھسے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ ملت شیعہ آج بھی اتنی بیدار ہے، اما جس نے بغیر پرکھے علی کو نہیں مانا، وہ علی کے جس نے بغیر پرکھے اللہ کو اللہ نہیں مانا۔ اگر معیاروں کی بات نہ ہو تو جس کو چاہو امام بنا لو۔ نہ ہم نے بغیر معیار کے اللہ کو اللہ مانا، نہ بغیر معیار کے محمد کو رسول اللہ مانا، نہ بغیر معیار کے اونچے معیار کے علی اور ائمہ کو امام مانا۔ تو ہم نے معیار کے بغیر مرجعیت تو نہیں مانا ہے، بلکہ جو ائمہ نے ہمیں معیار دیا ہے اس کو سوچی کہ ہم پرکھتے ہیں۔ ہزاروں میں کوئی دو چار نکلتے ہیں، یہاں ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ مفتی نہیں ہوتا، ہوگا جن کا فتویٰ اپنے گھر میں نہیں چلتا وہ قوم پہ کیا چلائیں گے؟ سن لے آخری جملے، امام نے ارشاد فرمایا ہر ایک ہمارے یہاں مفتی نہیں ہے، ہر ایک ہمارے یہاں فقیہ نہیں ہے، ہر ایک ہمارے یہاں قابل تقلید نہیں ہے۔ ہم تو خود ہی ایسوں کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ جن کے کردار صاف ستھرے نہ ہوں۔ ایسوں پہ زبان صاف کرو تو کرو، مگر ایسوں کو کہہ کے تم خود رسوا ہو جاؤ گے کہ جن کو دیکھو تو امام یاد آئیں۔ اللہ اکبر سیستانی، کیسے اللہ اکبر وحید خراسانی کون نہیں جانتا؟ صدیقہ طاہرہ کی ایک آدھ مجلس ہو جایا کرتی تھی شہادت کے موقع پر، اس بقعہ عرض کے اوپر، اس قرہ عرض کے اوپر صدائے یا زہرا گلی گلی کوچے کوچے جو صدیقہ طاہرہ کا غم منایا جا رہا ہے، یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، یہ ہمارے فقہاء کی تبلیغ اور ان کی محنتیں ہیں، اور یہ وصیت و نصیحت ہے کہ حق زہرا بیان کرو، معیار زہرا بیان کرو، مظلومیت زہرا بیان کرو، ظالموں کو بے نقاب کرو، تو زہرا کے قاتلوں کو
بے نقاب کرنے والے اگر ان سے بھی راضی نہیں ہیں تو کس سے راضی ہو بھائی؟ تمہارا دین کیا ہے؟ صحرا کے قاتلوں پر لعن کرنے والے اور ان کو ایکسپوز کرنے والوں سے بھی راضی نہیں ہو تو ہمارے یہاں بس ختم ہے۔ وہ حدیث سن لے امام کی، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، امام نے فرمایا، دیکھیے آخری امام کی غیبت آنے والی تھی نا، غیبت صغریٰ 70 سال، پھر غیبت کبریٰ صبح قیامت تک، یعنی جب تک ظہور نہ فرما جائیں۔ آخری امام سے پہلے کے کئی ائمہ نے، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں ائمہ نے مومنین کو دبے دبے لہجے میں اور بلکہ صراحت کے ساتھ بھی شیعوں کے اذہان کو غیبت کبریٰ کے لیے ان کے دل کو آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ ایک دم سے جو آمنے سامنے ظاہر نہ ہو امام تو شیعوں کے دل کو تسلی رہے، اس لیے پہلے سے آہٹیں غیبت کی آ رہی تھیں۔ 11ویں امام نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِّينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ یہ حدیث ہے، ترجمہ سن لے، سادہ سا بات تمام۔ آپ کے 11ویں امام غیبت نشی کے والد بزرگوار نے فرمایا کہ فقہاء میں سے، فقہائے شیعہ میں سے پہلی شرط لگا دی کہ خالی فقیہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ہماری اور ہمارے بیٹے کی امامت تک کا قائل ہو۔ فقہائے شیعہ یعنی عقیدے کے اعتبار سے بتا دیا کہ کوئی نامحرم فقیہ نہیں بن سکتا امت کا۔ ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعوں میں سے کون فقیہ؟ 4 موٹی موٹی، وہ تو عقیدے کی شرط تھی کہ شیعہ ہو ہمارا۔ اب کردار کی، نفسانی صفات کی 4 موٹی موٹی شرطیں، صفتیں، بہت باریک فلٹر ہے، غور کریں۔ ہما شما ہمارے یہاں فقیہ ہو، مجتہد و قابل تقلید مرجع نہیں ہوگا۔ امام فلٹر لگا گئے ہیں، ہر نااہل اس میں پھنس کے رہ جائے گا۔ ہم ہر ایک کو نہیں مانتے بھائی، اندھے تو نہیں تم بھی ہو، یہیں تو پلے ہو خاندانی طور پر، یہ کہاں سے تم بیگانی باتیں کرنے لگے؟ امام فرما گئے ہیں، یہ حدیث ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، پرانی کتابوں میں بھی ہے۔ اور انکار کرنے والوں، کیا تمہاری عقل کو ہو گیا ہے؟ تم تو علم رجال کے بھی دشمن ہو، تم تو کہتے ہیں یہ رجال وجال کہاں سے آیا، یہ تو ثقیفہ فیکٹری سے آ گیا ہے، ہمارے علماء نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ کیا حماقت کی بات کرتے ہو؟ جاؤ علماء ائمہ کی حدیثیں اٹھا کے دیکھو کہ اپنے راویان حدیث اور اپنے مکتب کے شاگردوں، علماء اور فقہاء کی 4-4 ہزار شاگرد، جن میں ہر ایک کتاب، ایک تصنیف، ایک نئے علوم پر لکھنے والے، ان میں ایسے ہیں کہ جن کو تربیت کر رہے ہیں اور حدیثوں کو پرکھنے اس کی جو ہے پرکھنا اور اس کی جر ہو، تعدیل، ناسخ و منسوخ، مقدم مؤخر وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب آپ جا کے کتابوں میں دیکھیں، تربیت کر رہے ہیں کہ ہم سے منسوب حدیث کو نہیں ماننا ہے۔ مگر یہ دشمنان فقہائے اہل بیت، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ کتب اربعہ میں جو حدیث آ گئی ہے وہ صحیح ہے۔ تو پھر جب ہماری معتبر کتابوں میں ہر حدیث تم ماننے کو تیار ہو تو یہ حدیث بھی کتاب میں ہے کہ جہاں لفظ تقلید موجود ہے۔ اور 11ویں امام نے فرمایا کہ فقہائے شیعہ میں سے جو صائنًا لنفسہ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظاً لدینہ، اپنے دین کو بچانے والا ہو، ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر خطرے میں بھی
مخالفاً علی ہوا اور اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے، یعنی جو بھی اس کا دل اس کا نفس کہہ رہا ہو جس وقت اسے کچل کے وہ کرے کہ جو مراد پروردگار ہو اور مطیع لامر مولا اور اپنے مولا کے ہر امر کا مطیع و فرما بردار ہو۔ ہمارے شیعہ فقہا میں جو ان چار بڑی بڑی نفسانی عدالت اور تقوی کی بہت خطرناک صفات کا حامل ہو، اس بلندی کردار پر جب کوئی فقہاء شیعہ میں نظر آئے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تو پھر ہمارے شیعوں کے عوام پر واجب ہے کہ ایسے فقیہ ربانی کی تقلید کریں۔ کہہ چکا میں اپنی بات، تو روایت تو موجود ہے، لفظ تقلید کے ساتھ موجود ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ ہمہ شمہ غیر کی تقلید کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سب کی مخالفت ایک ساتھ، اتنے کور چشم تمہیں ایک بھی نہیں نظر آ رہا ہے؟ سب کو لپیٹنے والوں کا مشن معلوم ہے کہ حقیقت میں وہ ملت شیعہ کے وفادار اور دوست نہیں ہیں، ورنہ کوئی ایک عالم تو ان کی نظر میں معتبر ہوتا۔ پھر کہاں سے معالم دین لوگے؟ یہ ہندی میڈیم، یہ اردو میڈیم، یہ تم کہاں سے نکال لاؤ گے؟ یہ تم خالی ممبر پہ ہمارے جیسے جو حال اور کم علم کی ذاکری سے سارا دین جان جاؤ گے، جبکہ آپ کے ممبر کا ماحول بھی اچھا خاصا ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ جس کو دیکھو بھوجپوری لہجے میں ہندی میڈیم جو منہ میں آ رہا ہے پھینک رہا ہے، سب مودی ہو رہے ہیں، سب مودی کی طرح پھینک رہے ہیں بے سروں پر، اور اگر بدتمیزی بھی بڑھ جائے تو یوگی ہو جائیں۔ ہوش کے ناخن لو، دشمن تیار ہے تمہیں کچلنے کے لیے۔ تمہارا امام غیبت نشین وہ غافل نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر ہیں، اور اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو کب کے دشمن تمہیں نگل گئے ہوتے، تمہیں تباہ و برباد کر دیتے۔ تو جیسے اللہ نظر نہ آئے امام و حافظ ہے، جب غیبت کبریٰ میں ہو تو کمان فقہاء شیعہ اور عدول و متقی و پرہیزگار کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے علماء کی جدید تاریخ اٹھا کے دیکھو، ارے نسلیں قربان کر دی ہیں، بیٹوں کے گلے سامنے کاٹے گئے ہیں، مگر سودا نہیں کیا ہے۔ ہم نہ ندوے کے مفتی ہیں، نہ دیوبند کے ہمارے یہاں مفتی ہیں، نہ امام الحرمین کے مفتی ہیں، نہ ام القریٰ یونیورسٹی کے مفتی ہیں، قم کے مفتی ہیں، مشہد کے مفتی ہیں، عراق کے مفتی ہیں، نجف کے مفتی ہیں، کربلا کے ہمارے مجتہدین ہیں۔ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو، کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، اور انہی کی استقامت دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ ایسا قیام کر رہے ہیں تو اس قائم کا قیام کیسا ہوگا۔ بس عزیزو، بس میں نے اپنی بات تمام کی، اور اب ماشاءاللہ شعراء کرام کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں بھی 4 مصرے پڑھ کے اس ثواب کا اور اس سلسلے کا مطلع بن جاؤں۔ مقطع کی مجھے خبر نہیں ہے کہ حرف تخلص کیا ہوگا۔ ملاحظہ ہو میرے نانا مرحوم کے 4 مصرے، علماء ملاحظہ ہوں شعراء کہ پیتے نہیں کیوں میں کش از راہ ثواب آخر، امام آخر کی بزم ہے، پیتے نہیں کیوں میں کش از راہ ثواب آخر، میں خانہ وحدت میں ہے دور شراب آخر۔ سروش صاحب ماشاءاللہ شاعر معتبر مکتب اہل بیت، پیتے نہیں کیوں میں کش از راہ ثواب آخر، میں خانہ وحدت میں ہے دور شراب آخر۔ اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے، اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے، آخر کا جواب اول، اول کا جواب آخر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظہ وقائدا وناصرہ ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. برائے سلامتی امام زمن بآواز بلند صلوات. اللہم لائق صد احترام ہمارے علماء کرام اور معزز مہمانان خصوصی اور مومنین، سلام علیکم. جیسا کہ آپ جشن قائم کی تمام روایات سے پوری طرح واقف ہیں، مجھے اس مفصل اور جامع تقریر کے بعد حاضر بھی نہیں ہونا چاہیے، مگر حکم خداوند عالم ہے کہ جو تمہارا تعاون کریں تم ان کے شکر گزار رہو. لہٰذا خادم ادارہ تنظیم جعفری کی حیثیت سے میں تمام سب سے پہلے مومنین کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ان لوگوں کا جو دامے درہمے سخنے ادارہ تنظیم جعفری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان کی کثرت سے آمد کی وجہ سے یہ امام کے شایان شان تو نہیں، مگر ہماری اور آپ کی جو خدمت ہے اس کے تحت ایک عظیم الشان جشن منعقد ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں بصد ادب و احترام شکریہ ادا کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عروج بلاغت عالی جناب مولانا عروج الحسن صاحب قبلہ کا، جن کی بصیرت افروز اور پر مغز اور جامع تقریر ابھی آپ نے حق اہل بیت علیہم السلام میں اور غیبت امام میں جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اس کے حقائق انہوں نے بیان کیے. ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مسیب صاحب قبلہ کا، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید علی ہاشم صاحب عابدی کا، آفتاب مرثیہ خانی عالی جناب عزت مآب حیدر نواب جعفری صاحب، عالی جناب مولانا سید عمار کاظم جرولی صاحب، بالخصوص عالی جناب مولانا نیر عباس صاحب نیر جلال پوری کا، کہ اس بار ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ ادارے کی اس عظیم خدمت کو انجام دینے کے لیے تشریف لائے. ہمارے محترم معززین جو دنیا شیعت کی آبرو اور اس کے وقار کو بلند کرتے ہیں، دیگر میدانوں میں جناب محترم حیدر مہدی صاحب جو ہیں ڈائریکٹر لوکل باڈیز تشریف فرمایا، جناب محمد ہاشم صاحب جنہوں نے مزار شہید ثالث کی میرے ساتھ میری بیماری سے قبل بہت اہم خدمت انجام دی اور اس کی تزئین و آرائش اور اس کی رونق میں چار چاند لگائے. اس وقت میں بالخصوص سب سے آخر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنی سخت دنیاوی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے ہمارے درمیان ہمارے عزت مآب عالی جناب محمد عباس صاحب جو سیاسی میدان میں بحمدللہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ دعا گو ہیں کہ شیعت کا بھی ایک نمائندہ ہمارے درمیان سے پھر چمکتے اور دمکتے سورج کی طرح آسمان سیاست پر چمکے اور اہل بیت علیہم السلام کے تمام احادیث کی روشنی میں اپنی سیرت کو دنیا کے سامنے نمایاں کر کے دکھائے کہ دیکھو علی کے چاہنے والے کل بھی دنیا میں صاحب عزت تھے اور آج بھی دنیا میں صاحب عزت ہیں. انہی کلمات کے ساتھ میں تفصیل نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اے مولا امام وقت بے پناہ روایتیں سنی ہیں کہ آخری زمانے میں شیعت میں بھی فرقے بنیں گے، لہذا وہ قریب آ گیا ہے. ہمیں بے چینی اس بات کی ہے
کہ کہیں ہمارا اپنا کوئی ہم میں سے بہک کے اس سازش کا شکار نہ ہو جائے. لہٰذا اے یوسف زہرا، اے مہدی دورہ، اے بقیت اللہ العظم، اے حجت ابن الحسن العسکری، اے صاحب عصر و زمان، بے ظہورت شتاب کن، عالم خراب گشتے تو پادر رکاب کن. مولا یہ زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے، آپ اپنا پاؤں رکاب میں رکھیے، اس دنیا میں تشریف لائیے. اس جشن قائم میں یہی دعا ہے کہ ابھی شعراء مداحان امام زمانہ آپ کے سامنے قصیدے پیش کریں گے. مولا جب آپ کی مداح ہو رہی ہو اسی لمحوں میں آپ ظہور فرمائیں. آپ کا جشن ہو رہا ہے، چاہنے والے ان شعراء کے بجائے آپ کے خطاب کو سن کے اپنی تقدیر میں چار چاند لگائیں. وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے نعرہ تکبیر کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوا، نعرہ رسالت کا مطلب محمد رسول اللہ ہوا. کلمہ مکمل ہو رہا ہے. میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جشن باضابطہ شروع ہو جائے. بالکل وقت نہیں لوں گا. 12 شعراء کرام بیرونی ہیں، 12ویں امام کا جشن ہے، 32 شعراء کرام مقامی ہیں، اس لیے قطعاً زیادہ گنجائش نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ مل کے ایسا نعرہ لگائیں کہ کاظمین سے صدا بلند ہو، نجف تک پہنچے، اور نجف سے پہنچ کے پھر سامرا تک جائے، اور سامرے سے پہنچ کے خانہ کعبہ تک جائے، تاکہ یہ جو جشن انتظار ہے وہ جشن ظہور میں بدل جائے. سنانے والے مولا کو سننے لگیں اور وہ پشت کعبہ سے آواز دیں، زمین اور زمانے کی تنابیں سمٹ جائیں. میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس مولا غدیر کے صدقے میں، عباس کے صدقوں کی وجہ سے جن کو شانوں پہ ہاتھ ملے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، برائے سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب ہم نے قرآن کریم سرکار 2-4 جملے بس. جب ہم نے قرآن کریم کا پہلا ورق کھولا، ہمارے سامنے سورہ الحمد آیا. نماز پنجگانہ میں ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت پہ آیت ایک ہے، ترجمے 2 طرح کے ہوئے. ایک ترجمہ وہ جو دنیا داری کی نظر ہو گیا، اس نے کہا پالنے والے ہمیں راہ مستقیم دکھا، اور پیچھے پڑھنے والوں نے کہا آمین آمین ثم آمین. جب سے قرآن نازل ہوا ابھی تک راہ مستقیم لوگ دیکھ نہ سکے، لیکن 2 ترجمے ہمارے پاس ہیں. ایک فرمان معصوم کے مطابق مولانا فرمان علی صاحب کا، ایک مقبول اہل بیت مولانا مقبول احمد صاحب کا. ہم نے ترجمہ کیا اے پالنے والے ہمیں راہ مستقیم پر قائم رکھ. سمجھ میں آیا؟ دکھا کون کہتا ہے، قائم رکھ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس قائم ہے وہ کہتا ہے قائم رکھ، جس کے پاس قائم نہیں ہے وہ دکھانے کی آمین کرتا رہتا ہے. نعرہ حیدری. جس کے پاس قائم ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے. سرکار مولانا سید عروج الحسن میسم صاحب کی جو تقریر ہے وہ نہ صرف عروج بلکہ معراج پہ لے کے چلی گئی. مولانا شوذب کاظم صاحب چیئرمین تنظیم جعفری آج کے صدر ہیں، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شعراء کرام میں کیا عرض کروں، خاص طریقے سے جناب منظر بھوپالی، جناب آغا سروش، جناب نایاب ہلوری، ان شعراء کو میں نے شروع سے یہاں سنا ہے، کتنی بار سنا ہے. ان کی موجودگی میں کیا شعر پڑھوں اور کیا نظامت کروں. آپ لوگوں نے میرے شعور کی تربیت کی ہے. جتنی میری کل عمر ہے اس سے بڑا شاید جشن قائم ہے.
39-40 برس میری عمر ہے، 39-40 برس یہ جشن قائم ہے۔ ہاں البتہ جب میں 8-9 برس کا تھا اور جلال پور کے قصبے کی دھول مٹی سے نکل کے لکھنؤ کی گلیوں میں اپنا زبان کی شدھ بدھ کے لیے میں میوں چلا کرتا تھا، بھد بھد گرا جاتا تھا، اس وقت لوگوں نے مجھے جو زبان سکھائی وہ یہاں لے کے آئے، اور جشن قائم میں ہی جو شعر میں نے سنے اس سے میری زبان کی تربیت ہوئی۔ اس زمانے میں کیسے کیسے شعر اس جشن میں پڑھے جاتے تھے، میں آپ کو 30-32 سال پہلے کے شعر جشن قائم کے سناتا ہوں۔ سید محمد مبارک پوری نے ایک شعر پڑھا تھا، تمہارے نام سے قائم یہ جشن قائم ہے۔ اسی جشن قائم کا شعر اسی جشن قائم میں سنا تھا، اسی جشن قائم میں سنا رہا ہوں۔ تمہارے نام سے قائم یہ جشن قائم ہے کاظمین کو بھی انتظار، آ جاؤ۔ اور وہ ماحول تھا، لکھنؤ کے لوگ بار بار بھائی ذرا سا ہوا ادھر بھی مومنین تک پہنچنی چاہیے، اور ابھی تو سامرے والی ہوا آئے گی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، امام زمانہ کی سواری آ رہی ہے، ان کے استقبال میں آپ نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ 14 معصومین کی آمد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کچھ تو نظامت ہو، اس لیے میں ایک مطلع پہلے اسد اللہ خان غالب علی کل غالب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ جس نے علی کے عشق میں اپنے آپ کو غالب لکھا، جس کا نام اسد اللہ، وہ غالب عقیدہ انتظار میں غزل کہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا غزل کو ہوتا ہے۔ امام زمانہ کی مدح میں اس کی غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ کس کا خیال روکش فصل بہار ہے، ایک شعر تاکہ شروعات تو ہو جائے کہ ہاں اردو ادب کو ہم کچھ سرمایہ دے رہے ہیں۔ کس کا خیال روکش فصل بہار ہے، ہر برگ گل کے سینے میں دل بے قرار ہے۔ تو ہر برگ گل کے سینے میں دل بے قرار ہے، یہ مطلب میں نے صرف اس لیے پڑھ دیا کہ گراف ایجنسی سے یہ محفل پوری دنیا کے ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جائے کہ جشن قائم کا پہلا شاعر غالب دہلوی ہے۔ اس لیے میں نے مرزا غالب کا یہ مطلب پیش کر دیا۔ اب آئیے اردو زبان حیدرآباد دکن سے چلی، آغا سروش صاحب یہاں موجود ہیں، یہاں پہ سعید شہیدی، آغا سروش، ان کو سننے کے لیے ہم لوگ صبح 4 بجے تک اسی فرش محفل پہ بیٹھے رہتے تھے۔ سرکار مولانا عروج الحسن میثم صاحب، ایک بند پیش کر رہا ہوں، سنا تو ایک پہ ورنہ 4-6 پڑھوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے، قرآن کہہ رہا ہے، سرکار تشریف لائیں، قرآن کہہ رہا ہے سبھی منتظر رہے، حق کے ولی نبی کے وسیع منتظر رہے، کعبہ گواہ ہے کہ نبی منتظر رہے، خود جانے انتظار علی منتظر رہے، ثابت ہوا پسند مشیت ہے انتظار، سب سے بڑی رسول کی سنت ہے انتظار۔ تو میں سرکار عروج الحسن میثم صاحب کے دیار میں چلتے ہوئے مسرور محمود آبادی کو بلاؤں گا نیر جلال پوری صاحب کے 4 مصروں کے ساتھ۔ 4 مصرے بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ان کو آپ ایک ہی شعر مانیے گا۔ دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے، تمہارے ہجر میں زہرا کے یوسف نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے، تمہارے ہجر میں زہرا کے یوسف، تمہارے ہجر میں زہرا کے یوسف نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کروں گا جناب مسرور محمود آبادی صاحب سے، جشن مسرت ہے، مسرور نہ آئیں گے تو کون آئے گا، مگر ہاں محمود آباد والوں کی خوبی یہ ہے کہ کم وقت میں زیادہ کہنا جانتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ دیکھ کر مد ہے، دیکھ کر مد ہے علی، آیا قرآنی میں
دیکھ کر مد ہے آیے قرآنی میں لطف آتا ہے سخنور کو ثنا خوانی میں لطف آتا ہے سخنور کو ثنا خوانی میں نام زہرا علی سن کے جو جلتا ہوگا نام زہرا علی سن کے جو جلتا ہوگا وہ بشر سلسلہ نسل خبیثہ ہوگا آگ دروازے زہرا پہ لگائی جس نے نام پر اس کے بہرحال تبرہ ہوگا صلوات پر محمد و آل محمد نام زہرا علی سل کے جو جلتا ہوگا ارے وہ بشر سلسلہ نسل خبیثہ ہوگا نام پر اس کے نام پر اس کے بہرحال تبرہ ہوگا نام پر اس کے بہرحال تبرہ ہوگا صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد ایک صلوات اور حضرات اگر میں لکھ دوں قصیدہ علی علی بولے اگر میں لکھ دوں قصیدہ علی علی بولے قلم جھکے پائے سجدہ علی علی بولے یہ بھی شعر دیکھیں حضرات علی تلاوت قرآن علی تلاوت قرآن کر رہے ہیں مگر علی تلاوت قرآن کر رہے ہیں مگر علی کا کعبے میں لہجہ علی علی بولے
علی کا کعبے میں لہجہ علی علی بولے. یہ بھی شعر سماعت فرمائے حضرات. ارے فلک سے ٹوٹ کے یہ اور بھی بلند ہوا, فلک سے ٹوٹ کے یہ اور بھی بلند ہوا, درے علی پا ستارہ علی علی بولے, درے علی پا ستارہ علی علی بولے. سلامت رہی حضرات, سلامت رہی, صلوات بر محمد و آل محمد. یہ بھی شعر سماعت فرمائے حضرات. جو پل جائے اسد اللہ, جو پل جائے اسد کی بریا میں آ پہنچا, جو پل جائے اسد کی بریا میں آ پہنچا, علی کی تیغ کا قبضہ علی علی بولے. یہ بھی شعر خاص ملازہ حضرات. ارے بتوں سے پاک کیا بت شکن نے جب آ کر, بتوں سے پاک کیا بت شکن نے جب آ کر, تو کیوں نہ خانہ کعبہ علی علی بولے, تو کیوں نہ یہ بھی شعر بطول خاص ملازہ فرمائے حضرات. انشاءاللہ حضرات چپ نہیں رہیں گے. علی کے لال کی محفل میں شرط یہ بھی ہے, سبات فرمائے حضرات. علی کے لال کی محفل میں شرط یہ بھی ہے, علی کا چاہنے والا علی علی بولے, علی کا چاہنے والا علی علی بولے. پڑھ نماز علی آ رہے ہیں مسجد میں, پڑھ نماز علی آ رہے ہیں مسجد میں, تو سجدگاہ مصلی علی علی بولے, تو سجدگاہ مصلی علی علی بولے. صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی, سلامت رہی حضرات, سلامت رہی, سماعت فرمائیں. علی کے ہاتھ سے انگشتری جو مس ہو جائے, علی کے ہاتھ سے انگشتری جو مس ہو جائے, تو پھر چمکتا نگینہ علی علی بولے, کلام بہت اچھا ہے. تو پھر چمکتا نگینہ علی علی بولے. یہ بھی شعر دیکھیے حضرات. علی کا نام معنی بلند رکھتا ہے, علی کا نام معنی بلند رکھتا ہے, تو کیوں نہ سرحد طوبہ علی علی بولے, تو کیوں نہ سرحد طوبہ علی علی بولے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بھی شعر بطور خاص ملازہ حضرات, یعنی تشریف رکھتے ہیں حضرات, سماعت فرمائیں. ارے علی سے مانگ کے سائل کے بھیسوں میں روٹی,
علی سے مانگ کے سائل کے بھیس میں روٹی، در علی پا فرشتہ علی علی بولے. سبحان اللہ. یہ بھی شعر ملاحظہ حضرات. علی کے نام پہ دریا میں جب بنا رستا، علی کے نام پہ دریا میں جب بنا رستا، تو پار ہو گئے موسیٰ علی علی بولے، تو پار ہو گئے موسیٰ. یہ بھی شعر دیکھیے حضرات. علی کے نام کو آدم نہ کیوں سلام کرے، علی کے نام کو آدم نہ کیوں سلام کرے، قبول ہو گئی توبہ علی علی بولے، قبول ہو گئی توبہ. شکریہ. یہ کیا، بس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جشن شروع ہو گیا ہے. بہت کامیاب جشنوں کا پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ بہت کامیاب جشنوں کا. جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور جو بیٹھے ہیں وہ ایک بار نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری. یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے، یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے. مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے. یا علی، یہ کیا کہ بولنے والا علی علی بولے. مزہ تو جب ہے کہ گونگا علی علی بولے. زمین کرب و بلا کی کہے حسین حسین، نجف کا سارا علاقہ علی علی. یہ لکھنؤ ہے، یہ لکھنؤ ہے. بس نہیں، اب اس کا مطلب دیر تک نہیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہ والا پھر پڑھے، حالانکہ مجھے نظامت دیر تک نہیں کرنی ہے. زمین کرب و بلا کی کہے حسین حسین، نجف کا سارا علاقہ، اودھ کا سارا علاقہ علی علی بولے. تمہاری نیت جو ٹھیک ہوتی تمہیں رہے مستقیم ملتی، تمہارا سر جانماز پر بھی ادھر نہ ہوتا ادھر نہ ہوتا. آئیے چندن سانیال کی خوبی یہ ہے کہ انہیں سب پسند کرتے ہیں، چٹرجی، بنرجی، مکھرجی، ادھر جی ادھر جی، یعنی چندن سانیال. نعرہ حیدری. کہ جن کو سرکار کے فرمان برے لگتے ہیں، ارے جن کو سرکار کے فرمان برے لگتے ہیں، مجھ کو وہ حافظ قرآن برے لگتے ہیں، ارے مجھ کو وہ حافظ قرآن برے لگتے ہیں، کہ مجھ کو وہ حافظ قرآن برے لگتے ہیں، کہ جن کو اچھی نہیں لگتی ہے علی کی مدحت، کہ جن کو اچھی نہیں لگتی ہے علی کی باتیں، ان کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں،
جن کو یا علی یا علی یا علی جی میں حوالے کر دوں گا شرف بھائی، آتا ہوں کہ جن کو اچھی نہیں لگتی ہے علی کی باتیں، ارے ان کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں کہ جو درے تم زہرا کو جلانے آئے، جانور کو بھی وہ انسان برے لگتے ہیں۔ کہ جانور کو بھی وہ انسان برے لگتے ہیں۔ سرکار شعر دیکھ لیں اسے لائق ہو کہ کان یوں نہ کہ ہوئے زخمی غدیر خم میں، اب تو محفل کے بھی اعلان برے لگتے ہیں، کہ اب تو محفل کے بھی اعلان برے لگتے ہیں، کہ جن کو اچھی لگتی ہیں علی کی باتیں، ان کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں، ارے ان کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں۔ حضرات ایک نعرے سلوات کا سہارا دے، ایک مطلب دو شعر کہ محفل سجی ہوئی ہے محمد کے نور کی یاد آ رہی ہے آج چمک کوہ طور کی پہلے درود کیجئے ایمان اور عمل پھر کیجئے گا آپ دعائیں ظہور کی، پھر کیجئے گا آپ کہ اس واسطے ہے شیخ کا بیٹھا ہوا گالا، گٹھلی اٹک گئی ہے فدق کے کھجور، ارے گٹھلی اٹک گئی ہے۔ دیکھیے حضرات ایک مطلب دو شعر میں پڑھ چکا ہوں، میرے بڑے بھائی شرر صاحب کا حکم ہے، حکم تعمیل ہے، میں ایک مطلب دو شعر پڑھ کے اور اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ کافی شاعر ہیں۔ اچھا میں کچھ شعر الگ سے حوالے کر دے رہا ہوں، اس کے بعد میں وہ پڑھ دے رہا ہوں مدح کے۔ ایک نعرے سلوات کا سہارا دے رہا ہوں۔
کہ وار سے لہے جائے، صرف ایک مطلب اور 3 شعر ملکم بھائی آپ کے لیے، کہ وار سے لہے جائے انکار تک آتے آتے، کہ وار سے لہے جائے انکار تک آتے آتے، بیعتیں تھک گئیں بیمار تک آتے کہ بیعتیں کہ وار سے لہے جائے انکار تک آتے آتے، بیعتیں تھک گئیں بیمار تک آتے آتے، بیعتیں تھک گئیں، کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے، سرکار شیر، کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے، ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تک آتے آتے، کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے، کہ ہاتھ رک جاتے ہیں ابو ذر صاحب تلوار تک آتے، کیا کیفیت ہے بھائی شیر، واہ 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 سبحان اللہ، یا بس یا بس، کہ ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تک آتے آتے، ہاتھ رک جاتے ہیں، شیر سرر بھائی بطور خاص شیر سماعت فرما لیں، کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس، کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس، صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے میں حوالے کر دوں، حوالے کر دوں، کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس، کہ کون بتلائے گا
عباس صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے آتے کہ صدیاں لگ جائیں گی کہ صدیاں لگ جائیں گی. میں حوالے کر دے رہا ہوں کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے آتے صدیاں لگ جائیں گی. قیام زینب نے کیا شام میں پیغام حسین. بھیا دیکھیں قیام زینب نے کیا شام میں پیغام حسین جنگ یوں جیت لی دربار تک آتے جنگ یوں جیت لی کہ کیا ہوا چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے کہ کیا ہوا چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے شیخ جی کعبے کی دیوار تک آتے شرر بھائی حوالے کر دے رہا ہوں میں حوالے کر دینا شرر بھائی میں حوالے کر دینا کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے آتے صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے آتے کیا ہوا چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے شیخ جی کعبے کی دیوار تک آتے آتے شیخ جی کعبے کی. اور حضرات یہ آخری شعر اس سلسلے کا اور یہ پہلا مصرع سماعت فرمائیں. صدیاں لگ جائیں
رہوار تک آتے آتے صدیاں لگ جائیں گی، قلعہ بے سجاد پہ اصغر کے تباسم کی قسم، قلعہ بے سجاد پہ اصغر کے تباسم کی قسم، ظلم رونے لگا مختار تک آتے آتے ظلم رونے۔ حضرات مجھے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن ہمارے شرر بھائی کا حکم ابھی آ کر بھی نہیں نکلا اور کچھ بچے کھڑے ہیں، میں ایک مطلب 2 شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میں پڑھنے کے لیے کچھ اور آیا تھا، شروع کہیں سے اور کر دیا۔ ایک نعرے سلوات کا حضرات سہارا دیں، ہمارے بڑے بھائی میسم بھائی بیٹھے ہیں۔ حیدر 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 کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، کہ حیدر حیدر کہ حیدر حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے ظالم کو مار ڈالا، نعرہ لگا لگا علی 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 حیدر حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے ظالم کو مار ڈالا، نعرہ لگا لگا کے علی حیدر 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 کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے۔ بھیا یہ شعر تمہارے لیے نظر کر رہا ہوں کہ دیوانہ 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 علی کا انداز ہے نرالا، کہ دیوانہ دیوانہ کہ دیوانہ علی کا انداز ہے نرالا، بہلول بیچتا ہے جنت بنا بیچتا ہے
بہلول بیچتا ہے جنت بنا بنا کے کہ بہلول نعرہ حیدری کہ دیوانہ علی کا انداز ہے نرالا کہ بہلول بیچتا ہے جنت بنا بنا کے کہ اے فاطمہ کے دل پر ارے خادم ہوں میں تمہارا جبریل کہہ رہے ہیں جھولا 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 فاطمہ کے دل پر خادم ہوں میں تمہارا کہ جبریل کہہ رہے ہیں جھولا 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 ارے دیوانہ ہے دیوانہ ہے علی کا انداز ہے نرالا بہلول بیچتا ہے جنت بنا بنا کے بہلول بیچتا ہے جنت بنا بنا کے یہ ہمارے شرر بھائی کا حکم تھا اور بچوں کا. اب یہ دو شعر سن لیجئے کہ حیدر ارے حیدر حیدر ارے حیدر ارے حیدر آخری سب تک ارے حیدر 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 کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا ارے حیدر 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 کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کے حیدر حیدر کہ حیدر 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 کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کے. اور یہ آخری شعر یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں میں ان کے نظر کر رہا ہوں. ارے غازی ارے غازی غازی کے دشمنوں سے یوں بھی لیا ہے بدلہ
अरे गाजी गाजी, अरे गाजी के दुश्मनों से यूं भी लिया है बदला, कितने निकाह तोड़े परचम दिखा दिखा कितने सारी खाम को तो कर दिया आपने। कि गाजी के दुश्मनों से, अरे गाजी गाजी, अरे गाजी, अरे गाजी, अरे गाजी के दुश्मनों से यूं भी लिया है बदला, कितने निकाह तोड़े परचम दिखा दिखा के, कितने निकाह तोड़े परचम दिखा दिखा के। अरे भागे थे जो ओहद से नजरें चुरा चुरा के, फतवे वो दे रहे हैं दाढ़ी बढ़ा